زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان 2024 کے دروس رمضان میں عقائد کے حوالے سے چند اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب تک میں نے توحید، رسالت کے حوالے سے، فرشتوں اور جناتوں کے حوالے سے کئی باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو حضرات پابندی سے سن رہے ہیں ان کی معلومات میں کافی کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ آج ہم عالم برزخ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور 10 منٹ میں اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک انسان اسی عالم میں رہتا ہے۔ ہر انسان، مومن ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، سب کو اسی عالم میں رہنا ہے، اور وہ عالم اس عالم سے، اس دنیا کے عالم سے بہت بڑا ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جیسے ماں کا پیٹ ہے جس میں انسان 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے رہتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی، دنیا میں آتا ہے۔ تو ماں کا پیٹ بھی انسانوں کے لیے ایک عالم ہے جہاں وہ ایک زندگی کا لمحہ گزارتا ہے، جہاں اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ 9 مہینے، 8 مہینے یا جتنا اللہ چاہے۔ جس طرح ماں کا پیٹ اس دنیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اسی طرح یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ گویا کہ اس کی کوئی حیثیت عالم برزخ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، جہاں انسان کو قیامت تک رہنا ہے مرنے کے بعد۔ کسی کو 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 50,000 سال۔ جو بھی مر گیا وہ اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اور یہ عالم برزخ ایسی چیز ہے کہ جسے انسان اپنی عقل سے، سائنس سے نہیں سمجھ سکتا، نہ جان سکتا ہے۔ سائنس مادے سے بحث کرتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ سائنس نہ بتا سکی ہے، نہ آئندہ کبھی بتا سکے گی، بلکہ سائنس ان تمام باتوں کو سرے سے مانتی ہی نہیں ہے۔ مگر یہ وہ باتیں ہیں جو الہامی کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور جن کو ماننا انتہائی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر انسان کو، مرنے والے کو تحت نظر فرشتے نظر آتے ہیں۔ آگے دائیں بائیں ہر طرف اس کو فرشتے دکھتے ہیں، اور فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ اس وقت ہر مرنے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی فرشتوں کا وجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے جس کا ہم انکار کر رہے تھے۔ ہر شخص کو اس وقت اس بات کا مکمل طریقے سے یقین ہو جاتا ہے، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکال لیتے ہیں۔ مومن کی روح بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جیسے درجات ہوتے ہیں مومن کے اسی لحاظ سے روح نکالی جاتی ہے۔ البتہ کافر کی روح انتہائی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ مومن کی روح نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، کافر کی روح نکالنے کے لیے جہنم کے دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، جو انتہائی ذلت کے ساتھ دھتکارتے ہوئے اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں۔ مومن کی روح مختلف مقامات پہ رہتی ہے۔ جسم تو اس کا جہاں بھی رہے، دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں رہتا ہے، یا جہاں اللہ چاہتا ہے، مثلا کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا، کسی کو درندے کھا گئے، تو جسم تو مختلف مقامات پہ رہتا ہے۔ روح کے لیے اللہ رب العزت نے بھی مختلف مقامات رکھے ہیں۔ عام طور سے جسم اپنی قبر میں ہوتا ہے اگر دفنایا گیا ہے، روح کسی کی قبر کے پاس ہوتی ہے، کسی کی آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے۔ کسی مومن کی روح پہلے آسمان پر، کسی کے دوسرے آسمان پر، کسی کے تیسرے آسمان پر،
کسی کی 7ویں آسمان کے بھی اوپر رہتی، جس کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اسی مقام پر اس کی روح رکھی جاتی ہے، اور روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ روح جسم میں داخل نہیں ہوتی ہے، مگر روح جہاں بھی رہے گی اور جسم کہیں بھی پڑا ہو، روح کا تعلق جسم سے ضرور ہوگا۔ کافر کی روح جو ہے کسی کی اس کے مرگھٹ پہ رہے گی، کسی کی زمین کے پہلے طبقے میں، کسی کا اور نیچے، کسی کی بالکل زمین کے آخری طبقے میں سجین میں رہے گی، جہاں خبیث روحیں رہتی ہیں اور جہاں ابلیس اور شیاطین وغیرہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح کافر کو روح ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جاتا ہے تو پھر اس سے سوالات بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم سوالات قبر سے تعبیر کرتے ہیں، اور جن سوالات کے حوالے سے حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو عذاب قبر کے حوالے سے حدیثیں نہ مل جائیں اور قبر کے سوالات کے حوالے سے حدیثیں نہ مل جائیں۔ سینکڑوں قسم کی روایتیں، اور یہ بات عوام میں مشہور بھی ہے کہ جب کسی کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو یہاں صرف دفنانے ہی کی بات نہیں، وہ تو چونکہ عام طور سے دفنایا جاتا ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں میں بھی بعض ہیں جن کو دفنا دیا جاتا ہے، بعض پہلے بہا دیا جاتا تھا، نہیں معلوم کیا معاملات ہیں، بہاتے کہ نہیں بہاتے ہیں، بعض لوگ جلا کے راکھ کر دیتے ہیں اور راکھ کو دریا میں بہا دیتے ہیں۔ چونکہ عام طور سے انسانوں کو دفنایا جاتا ہے، اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد سوالات ہوتے ہیں، کہیں بھی انسان کا جسم ہو، عالم برزخ میں سوالات 3 ہوتے ہیں۔ رب کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، اور پیغمبر اعظم حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو بندہ مومن ہوگا، سعید ہوگا، وہ سوالات کے صحیح جوابات دے گا اور کامیاب و کامران ہوگا، اور جو منافق ہوگا، کافر و مشرک ہوگا، وہ سوالات کے جواب نہ دے سکے گا، ہاں لا ادری کہے گا، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ جو بندہ عالم برزخ میں کامیاب و کامران ہوگا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی عالم برزخ میں کھولی جائے گی اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے لگے گا۔ جنت میں داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، مگر حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے۔ تو جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت، اس کے لیے قبر اس کا ایک باغ بن جائے گی جنت کا، اور جو ناکام و نامراد ہوگا تو جہنم میں تو ایسا انسان قیامت کے بعد جائے گا، مگر عالم برزخ ہی میں جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا اور اس کی قبر کو گڈھا بنا دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب جواب دینے والا کامیاب و کامران ہو جائے گا تو 2 کھڑکیاں کھلیں گی، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ دائیں جانب کھڑکی سے وہ جنت کو ملاحظہ کرے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہاں کی خوشبودار ہوا آئے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی، اور بائیں والی کھڑکی سے وہ جہنم کی تپش کو محسوس کرے گا، بدبو کو محسوس کرے گا۔ اس کے بعد فرشتہ کہے گا کہ اگر تو ناکام و نامراد ہو جاتا اور جواب نہ دے پاتا تو تیرے لیے یہ کھڑکی تھی، یعنی جہنم کا عذاب تھا، مگر چونکہ اب تو کامیاب ہو گیا لہذا تیرے لیے یہ والی کھڑکی ہے جنت والی، اب وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی۔ کافر سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو کامیاب ہو جاتا تو تیرے لیے جنت کی کھڑکی تھی، مگر تو ناکام ہے لہذا تیرے لیے جہنم کی کھڑکی ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کو۔ اور پھر قیامت تک کے لیے وہ گرفتار عذاب ہوگا، جہنم کی بدبو کو محسوس کرے گا، سانپ بچھو کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے اس کے سروں پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے عالم برزخ کا معاملہ، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے چونکہ قرآن مقدس نے بیان کر دیا ہے اور احادیث کریمہ میں آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور انسان اپنے دماغ، اپنی عقل کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو نہیں جان سکتا ہے، اور لہذا پیغمبر اعظم نے فرما دیا، اور پیغمبر اعظم کے فرمان پر دل و جان سے تسلیم اس کو کر لینا، یہی ایمان ہے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے، میرے پاس کتاب میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ ملحد و زندیق تھا، پہلے وہ ہندو تھا، پھر اس نے خدا کا انکار کیا اور یہ کہا کہ بس یہ نظام کائنات جو ہی چل رہا ہے، کائنات کا کوئی خدا ودا نہیں ہے، اور یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد فرشتے سوالات کریں گے، قبر کے معاملات ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے، نہ جناتوں کا کوئی وجود، نہ جنت نہ دوزخ، نہ خدا کا کوئی وجود ہے۔ ایک زمانے تک وہ اسی پر الحاد پر قائم رہا، ناستک، زندیق ہو گیا، یعنی اپنے دھرم کو بھی، ہندو دھرم کو بھی چھوڑ دیا اس نے، اور ایک زمانے وہ پھر ڈیبیٹ کرتا رہا مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، اور کس سے، جو لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کا ایک پالنہار، کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، تو ان تمام لوگوں سے ڈیبیٹ کرتا رہا۔ بہرحال اس کا سابقہ ایک مرتبہ ایک
سیدھے سادے مسلمان سے پڑ گیا، تو اس سے اب چونکہ اس کی عادت پڑی ہوئی تھی بحث کرنے کی خدا کے وجود کے بارے میں، تو اس نے اس سیدھے سادے مسلمان سے جب خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو ہوئی، دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے تو قائل ہوتے ہی نہیں، کیونکہ مانتے ہی نہیں قرآن کو نہ حدیث کو۔ اب اس نے کہہ دیا کہ تم عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ خدا نہیں ہے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ پھر خدا کا وجود ہی نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس نے سادہ سا جواب دیا، دلائل پیش کرتا وہ تو شاید وہ نہ مانتا، بحث کرتا، کٹ حجتی کرتا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، سائنس تو ان تمام باتوں کو جان نہیں سکتی کہ مرنے کے بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں۔ سائنس مر کر زندہ بھی ہو جائے، پوری طاقت و توانائی لگا رہے، تب بھی وہ ما فوق الفطرت جو چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت ہے کہ نہیں، ان تمام باتوں کو سائنس اور سائنسداں نہیں جان سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اب آپ کہتے ہو خدا کا وجود نہیں، دنیا یوں ہی چل رہی ہے اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور ہزاروں پیغمبروں نے، لاکھوں پیغمبروں نے، 1,24,000 سے زیادہ پیغمبروں نے بتایا کہ خدا ہے، کائنات کا ایک پالنہار، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پہلے کائنات نہیں تھی، پھر اس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اور آسمانی کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں، اور کروڑوں اربوں لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں، اور تمہارے جیسے کچھ پاگل لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں کائنات کے وجود، خود خالق کائنات کے وجود کو۔ تو اب دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں، یا تو خدا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو خدا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں خدا ہے، کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، مرنے کے بعد معاملات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد یہ معلوم پڑے کہ خدا نہیں، پہلے بات معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ خدا نہیں، اس کا مطلب یہ بس زندگی یوں ہی اتفاقی ہے، مر گئے ختم خلاص، اب مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے۔ تو اگر بات تمہاری سچی ہو تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ تم بھی فنا ہو جاؤ گے، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، نہ تمہارا کوئی فائدہ ہوگا نہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، اگر تمہاری بات صحیح مان بھی لی جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ مگر اگر میٹر دوسرا ہوا جو اربوں لوگ مانتے ہیں، انبیاء کرام نے جس کی تعلیم دی ہے اور جس پر مضبوط دلیلیں قائم ہیں، اللہ کی آسمانی کتابیں جس پر شاہد ہیں، گواہی دے رہی ہیں، اور جنہیں ہم جو ہے سمجھ بھی سکتے ہیں، تو اگر معاملہ وہ ہو گیا، مرنے کے بعد آنکھیں کھلی اور ہم دوسری دنیا میں پہنچ گئے، اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں، اور ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں کا وجود ہے، جنت دوزخ بھی ہے، اور اللہ کا وجود بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، تب تمہارا کیا بن؟ تم تو دھرے جاؤ گے، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا، دوبارہ تم کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، صرف مواخذہ ہوگا، سختیاں ہوں گی، ناقابل برداشت دردوں میں، تکلیفوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو لہذا فائدہ خدا کا وجود ماننے ہی میں ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ یہ بات سوچنے پر وہ سائنٹسٹ مجبور ہو گیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، فائدہ تو خدا کا وجود ماننے ہی میں ہے، اور نہ ماننے میں تو صرف نقصان ہے، فائدہ بالکل نہیں ہے۔ پھر اس نے غور کیا کہ سب سے بہترین مذہب کون سا ہو سکتا ہے، پھر اس نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا اور مسلم سائنسدانوں سے ملاقاتیں کی، اور اس نے پھر ریسرچ کیا، اس پر یہ واضح ہو گیا من جانب اللہ کہ مذہب اسلامی دین برحق ہے، پھر آگے چل کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ جو چیز دیکھیں گے اس کو مانیں گے، مگر مذہب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ فطرت سے بلند تر ہو کر کے پیغمبر اعظم حضور رحمت عالم کی غلامی میں آ جانا، یہ اصل میں دین اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور آپ کے لیے جو ہے